السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج جمعے کا دن ہے اور عصر کی نماز کے بعد ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنے کا وقت ہے۔ لیکن دوستوں، نبی پر درود کون پڑھ کے بھیجے گا؟ نبی پر درود وہی پڑھے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، اور جس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہوگا وہ درود شریف پڑھنے سے بھی محروم رہے گا۔ آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے آقا سے محبت ہے۔ کیوں بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زور سے بولو۔ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے اور ایمان کا جز ہے آپ سے محبت کرنا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی پکا سچا مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ رکھتا۔ لیکن آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ محبت کا مطلب ہے کیا؟ صرف زبان سے کہہ دینا ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، کیا یہ کافی ہے؟ آج تو مسلمان محبت کا نعرہ لگاتا ہے اور سمجھتا ہے نعرے رسالت لگا لو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بھول ہے۔ آج تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ آج یہ سمجھ کے اٹھو کہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آؤ ہم محبت کا طریقہ صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جوانی میں ایمان لے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے
کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. آپ نے فرمایا معاذ مجھے بھی تم سے بڑا پیار ہے. معاذ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے. آپ مسجد نبوی میں ہیں، معاذ آپ کے ساتھ. آپ بازار میں ہیں، معاذ آپ کے ساتھ. آپ میدان جہاد میں ہیں، معاذ آپ کے ساتھ. آپ مدینے کی گلیوں میں ہیں، معاذ آپ کے ساتھ. ایک دن آپ نے معاذ کو بلایا اور کہا اے معاذ تم یمن جاؤ، میں یمن کی گورنری اور تمہیں دیتا ہوں، تمہیں وہاں کا پرائم منسٹر بناتا ہوں، تم جاؤ وہاں کی حکومت سنبھالو. یہ تو خوشی کا موقع تھا، گورنری مل رہی تھی، حکومت اور یمن کا اقتدار مل رہا تھا. مگر لوگوں نے دیکھا کہ معاذ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں. دیکھو محبت. لوگوں نے پوچھا معاذ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، تمہیں یمن کی گورنری مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور وہاں کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں. تو معاذ کیا کہتے ہیں؟ معاذ کہتے ہیں مجھے گورنری نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے. میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے. معاذ کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھوں گا؟ میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کیسے کروں گا؟ میں یمن چلا جاؤں گا تو آقا کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتیں کیسے سنوں گا؟ میری دل کی خواہش تو یہ ہے کہ جب میری زندگی کا آخری سانس نکلے تو میرا سر ہو اور آقا کا قدم ہو. یہ محبت کی انتہا ہے. لیکن پھر ہوا کیا؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ معاذ تھوڑی دیر میں مسجد سے اٹھے اپنے گھر گئے. اب دیکھو ہوتا کیا ہے، دیکھو محبت کا طریقہ سیکھو. معاذ گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھر سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے آقا میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا. لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ معاذ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر سانس مدینے میں نکلے، اور اب کہتے ہو میں یمن جانے کے لیے تیار ہو کے آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں، جواب سنو معاذ کا، دل تھام کے سنو. معاذ کہتے ہیں کہ میرے دل کی خواہش تو یہی تھی کہ میں مدینے میں رہوں، لیکن میرے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے، میں نے اس آیت پر غور کیا تو یمن جانے کے لیے تیار ہو گیا. کیا ہے آیت؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے ایمان والو کان کھول کے سنو، جب تمہارے سامنے اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا تمہارے سامنے نبی کا کوئی حکم آ جائے تو اب تمہاری تمنا کی کوئی حیثیت نہیں، اب تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری چاہتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو زندہ کرو. ساتھیوں میری خواہش تو یہ تھی کہ مدینے میں رہوں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یمن جاؤ. میں اپنی خواہش کو کچلوں گا اور نبی کے حکم پر عمل کروں گا. یہی محبت کا سب سے اہم تقاضا ہے. ذرا گریبان میں جھانکو، کیا ہم اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا اور دوسری طرف سنتوں کو پیروں تلے روند کر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ بےایمانی ہے، یہ ناانصافی ہے. مسلمانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور آپ کی شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جس نے آپ کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا. محبت کا مطلب یہ ہے
ہم میں سے ہر ایک محبت کرتا ہے، لیکن سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ سچی محبت کرنے والا وہ شخص کہلائے گا کہ جب اس کی خواہش نبی کی کسی سنت سے ٹکرائے تو وہ اپنی خواہش کو چھوڑ دے، سنت پر عمل کرے، تو یہ آپ سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ آج مسلمان ماڈرن بننے کے چکر میں نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، عیسائیوں کی نقل اتارتا ہے، یہودیوں کی نقل اتارتا ہے، خدا کے دشمنوں کی نقل اتار کر اپنے آپ کو ماڈرن بنا کر کے پیش کرتا ہے، محمدن بننے کی کوشش نہیں کرتا، ماڈرن بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، آؤ ہم سب توبہ کریں کہ اے اللہ آج تک کی زندگی میں جو سنتیں ہم سے چھوٹی ہیں آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی آپ سے سچی محبت ہے۔ انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کرے، آپ کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو چھوڑے، تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس میں آقا خود اپنے آپ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ غور کرو اس حدیث پر۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ کی ذات یوم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کرنے بیٹھے تو صحابہ کے دلوں میں تو آپ کی محبت تھی، آپ کسی اونچی جگہ بیٹھے تھے، آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور کیا کر رہے تھے؟ آپ بیٹھے وضو کر رہے ہیں، صحابہ سامنے کھڑے اور بالکل قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ مقصد کیا تھا؟ یتمسحون بوضوئہ، مقصد یہ تھا کہ آپ نے منہ دھویا، ہاتھ دھویا، پیر دھوئے تو پانی کا جو حصہ آپ کے چہرے سے لگ کے نیچے گر رہا تھا وضو کا، صحابہ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے ہاتھ پھیلا کر اس پانی کے قطرات کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ آپ نے پیر دھوئے، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے چہرے انور کو دھویا، صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے تھے، یتمسحون بوضوئہ، آپ کے وضو کے پانی کو ہاتھوں پر لیتے، کوئی آنکھ سے لگاتا، کوئی سر پر پھیرتا، کوئی جسم پر مل لیتا، کیونکہ صحابہ کا ماننا یہ تھا کہ نبی کے وضو کے پانی سے زیادہ مقدس اور مبارک کوئی پانی ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روکا نہیں، صحابہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے رہے اور آگے بڑھ کے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے رہے۔ یتمسحون بوضوئہ، وضو سے فارغ ہو گئے تو آپ نے سوال کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حملکم علی ھذا، وضو سے فارغ ہو کے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ تم نے میرے وضو کے پانی کے ساتھ یہ عمل کیوں کیا، کیوں اپنے ہاتھوں پر لیا، کیوں اپنے چہرے سے لگایا، کیوں اپنے سر پر ملا؟ تو صحابہ ایک ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں حب اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے نبی ہم نے وضو کے پانی کو ہاتھ پر لے کر آنکھوں سے لگایا، سر پر پھیرا، جسم پر ملا، صرف اس لیے تاکہ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور رسول اللہ کی بھی محبت ہے۔ ما حملکم علی ھذا قالوا حب اللہ ورسولہ۔ اب آگے دیکھو، آقا فرماتے ہیں کہ آؤ محبت کرنے کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ ابھی ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، آقا خود فرماتے ہیں کہ آؤ اللہ اور رسول سے محبت کا طریقہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ جو طریقہ آپ سکھائیں گے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں
کہتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جار من جاورہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نعرہ رسالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے وضو کے پانی کو ہاتھ پر لے کر آنکھوں سے لگانے اور سر پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول سے سچی محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو میری تعلیمات پر عمل کرو، خدا نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ اور اس روایت میں آپ 3 تعلیمات کو ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ 3 خوبیاں اور پیدا کرو۔ مسلمانوں، ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ سب سے پہلی خوبی فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آج سے وہ عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن تیری زبان جھوٹ بولنے سے نہیں بچتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں میں تیرا نام، نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں تیرا نام شامل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ میری اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام جبر و استبداد اور ظلم و ستم سے نہیں پھیلا، اسلام عمدہ کیریکٹر اور بہترین اخلاق سے پھیلا ہے۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اللہ کے نبی کا غلام ہو کر کے جھوٹ بولے، اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ بولے، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سے طے کرو کہ نفع ہو کہ نقصان، انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری بات سنو غور سے۔ آپ نے دنیا میں اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھا، ہمیشہ سچ بولے، چاہے 20 پاؤنڈ کا نقصان ہو کہ 20,000 کا، کوئی فکر نہیں کی، جب بھی بولے تو سچ بولے۔ جو دنیا میں سچ بولے گا، جب وہ مر کر کے قبر میں جائے گا تو خدا اس کو قبر میں رہتے ہوئے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سچ بولنے والا آدمی مر کر کے قبر میں پہنچتا ہے تو ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، مرنے والے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ آدمی سچ بولتے بولتے دنیا سے گیا، 2 فرشتے آئیں گے، اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، اس سے 3 سوال کریں گے۔ اس سے کہیں گے سب سے پہلا سوال کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ دوسرا سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کریں گے کہ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے فرشتے، یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اشارے میں کیا دکھائیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کے ہاتھ میں نبی کریم علیہ السلام کی تصویر ہوگی، وہ دکھائیں گے یہ کون ہے۔ مگر بہت سے علماء یہ کہتے ہیں آقا کی کوئی تصویر نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟
مرنے والے کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا اور اس کی قبر اور آقا کی قبر کے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دی جائیں گی. انسان اپنی قبر میں بیٹھ کر آقا کا دیدار کرے گا. فرشتہ پوچھے گا یہ جو سامنے دکھائی دے رہے ہیں بتا یہ کون ہے؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم. وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں. ابھی وہ 3 جواب دے گا. فوراً اللہ آسمان سے کہے گا ان صدق عبدی، یہ میرا سچا بندہ ہے. دنیا میں سچ بولا تھا، دیکھ قبر میں بھی تو سچ بول رہا ہے، اور اللہ تیری سچائی کی گواہی دے گا ان صدق عبدی. اس کو پریشان مت کرو، یہ میرا سچا بندہ ہے. اور آگے کیا کہے گا؟ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہے گا یہ میرا سچا بندہ ہے، اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ اس سچے بندے کو کہاں لٹا رکھا ہے تم نے؟ اے اللہ یہ تو قبر کی مٹی پہ لیٹا ہے. کہ نہیں، یہ سچا بندہ ہے، جاؤ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو. اس کو کیا پہنا رکھا ہے؟ صاحب یہ کفن کی 2 چادروں میں لپٹا ہوا ہے. نہیں یہ تو سچا بندہ ہے، جاؤ اس کو جنت کا لباس پہنا دو. اور پھر کہے گا کہ جاؤ اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو. دیکھو جو دنیا میں سچ بولے گا اللہ قبر میں اس کی سچائی کی گواہی دے گا. اس لیے طے کرو کہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے. کیوں بھائی عمل کرو گے؟ زور سے بولو. اور میرے دوستو جب انسان دنیا میں جھوٹ بولے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا اور یہ سوچے گا کہ میں نے اس کو بھی بیوقوف بنا دیا، اس کو بھی بیوقوف بنا دیا، تو وہ کسی کو بیوقوف نہیں بناتا، وہ خود بے وقوف بنتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جب کوئی جھوٹا مرے گا تو فرشتے جب قبر میں آئیں گے اسے اٹھا کے بٹھائیں گے، 3 سوال کریں گے. پہلا سوال کہ من ربک، تو اب وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا. ہائے ہائے میں نہیں جانتا. کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا. کہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. جیسے ہی وہ 3 جواب غلط دے گا اللہ آسمان سے فوراً پکار کے کہے گا ان کذبا، یہ جھوٹا ہے. یہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتا تھا اور قبر میں بھی اس نے جھوٹ بات کہی. یہ دنیا میں سچ بولے گا، اللہ قبر میں اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور جو دنیا میں جھوٹ بولے گا وہ قبر میں بھی جھوٹ بولے گا. اللہ کہے گا ان کذبا، یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بات کہی. اور تم نے اس جھوٹے کو کس پہ لیٹا رکھا ہے؟ صاحب قبر کی مٹی پہ لیٹا ہے. نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مٹی پر بھی لیٹے. فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جاؤ اس کے نیچے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو، اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کھول دو. چنانچہ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور جھوٹ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہلاکت اور ناکامی میں مبتلا کرتا ہے. نبی سے محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آج سے طے کرو کہ جب بھی بولوں گا تو سچ بولوں گا. کیوں بھائی؟ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دوسری خوبی فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے وضو کے پانی کو ہاتھوں پر لے کر آنکھوں سے لگانے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرو. دوسری خوبی یہ کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خوبی اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ آج سے عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا حق یا کسی کی امانت میری طرف نکلے گی تو ایک ایک
پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو دوسروں کا حق ادا کر کے دنیا پہ جائے گا، اللہ رب العزت نبی سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟ میں ہر جگہ کہتا ہوں اس بات کو، آج ہو رہا ہے یہ کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مسجد میں پابندی سے آتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہر رمضان میں عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کسی نے بھائی کا حق دبا رکھا ہے، کسی نے بہن کا حق مار رکھا ہے، کسی نے پڑوسی کی زمین دبا رکھی ہے۔ جو کسی انسان کا حق مارے وہ اللہ اور نبی سے محبت کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اور سنو کان کھول کے، حق تلفی کا گناہ ایسا تباہ کرنے والا گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کی کوئی نیکی اس کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، لیکن دوسروں کا حق مار رکھا ہے، یہ ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ حق تلفی کے گناہ کی وجہ سے انسان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا اور کہے گا، اے خدا، اس نے میرا حق مارا تھا، آج تو انصاف کرنے بیٹھا ہے، میرا حق دلوا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ حق مارنے والے سے کہے گا، امانت میں خیانت کرنے والے سے کہے گا، عد الامانہ، امانت کو ادا کر، حق ادا کر۔ تو وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، اے اللہ میں کہاں سے امانت کو، حق کو ادا کروں؟ اب تو دنیا ختم ہو گئی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ زمین جائیدادیں، میں کہاں سے ادا کروں؟ اللہ رب العزت اس کے کسی عذر کو نہیں سنے گا، اس سے کہے گا نہیں، امانت کو ادا کر، بغیر اس کے تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دیں گے۔ کسی کا حق نہیں دبائیں گے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، کبھی کسی کے پیسے نہیں ماریں گے۔ یہی سب سے بڑی دینداری ہے، یہی سب سے بڑی ایمانداری ہے، اور یہی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی شان ہے، ان کا امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اگر تم خدا اور رسول سے سچی محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو، 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو۔ پہلی خوبی یہ کہ جب بھی بولو تو سچ بولو۔ دوسری خوبی یہ کہ جب کسی کی امانت اور حق تمہاری طرف نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کر دو۔ اور تیسری خوبی یہ کہ وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ آج سے عہد کر لو کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، کردار سے کبھی اپنے پڑوسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ جو اپنے پڑوسی کا دل دکھانے سے بچے گا وہ نبی سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ مسلمانوں، ہم میں سے کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، ہمارے ہاں پڑوسیوں میں جھگڑے ایک عام بات ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگر وہ تیرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تب بھی تو صبر کر، لیکن بدلے میں اس کے ساتھ بدسلوکی سے بچ۔ ہمیشہ حسن سلوک کر، چاہے وہ تیرے ساتھ اچھا معاملہ رکھے
یا نہ رکھے، مگر تیری ذمہ داری ہے کہ جس کا گھر تیرے گھر کے سامنے ہے یا جس کی دیوار تیرے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے وہ تیرا پڑوسی ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور دیکھو یہاں جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے سامنے، وہ پڑوسی ہے، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کی قومیت کچھ بھی ہو، چاہے وہ رہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو۔ مذہب سے اوپر اٹھ کر اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ محض انسانیت کی بنیاد پر اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، جماعت میں وقت بھی لگاتا ہے، دیندار انسان ہے، لیکن تیری اپنے پڑوسیوں سے نہیں بنتی، تو یاد رکھ نبی سے محبت کرنے والوں میں تیرا نام شامل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ میں صرف 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث، آقا فرماتے ہیں خدا نے تجھے پیسے دیے، تو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے بنا، لیکن اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، نیا گھر بناتے ہوئے اپنے گھر کی دیوار زیادہ اونچی مت کر دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے دیوار کے زیادہ اونچی ہونے کی وجہ سے کہیں پڑوسی کے گھر میں جانے والی ہوا اور روشنی نہ رک جائے، اور تیرے کسی عمل سے پڑوسی کا دل دکھے گا تو تیری نجات خطرے میں پڑے گی۔ دوسری حدیث میں آقا کیا کہتے ہیں؟ دیکھو معمولی باتیں ہیں، لیکن یہی اسلام کی بنیاد ہے، یہی اسلام کی اصل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے، تو اپنے بچوں کو پھل کھلانا چاہتا ہے بازار سے لا کے، تیرا پڑوسی غریب ہے، تو اپنے بچوں کو پھل کھلانا چاہتا ہے، جا لیا کر اور لا کے بچوں کو دے، لیکن بچوں کو پابند بنا کہ وہ پھل لے کر کے گھر کے اندر ہی بیٹھ کر کے کھائیں، ہاتھ میں لے کے گھر سے باہر نہ جائے۔ کیوں؟ تیرا بچہ پھل ہاتھ میں لے کے گھر سے باہر جائے گا تو ہو سکتا ہے پڑوسی کے بچے کی نظر پڑے، اور وہ بھی اپنے باپ سے کہے کہ مجھے بھی یہ پھل لا کے دو، اور اس کا باپ غریب ہے، وہ اسے لا کے نہیں دے سکتا، تو اس پڑوسی کا دل دکھے گا۔ تیرے عمل سے پڑوسی کا دل دکھے، تیری نجات خطرے میں پڑے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے اسلام جس نے آج یورپ میں بھی اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، یہ ہے اسلام جس نے انگلینڈ کے گوشے گوشے کو روشن کیا ہے۔ آج مسلمان اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو اسلام کے قالب میں ڈھالنے والا اگر بن جائے، صحیح طور پر اسلام کا کردار، اسلام کا کیریکٹر اس کی زندگی میں آ جائے، تو یاد رکھو دنیا میں تم ہی تم ہوگے، تمہارے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، طے کرو کہ ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے، جب کسی کا کوئی حق امانت ہماری طرف نکلے گی ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کریں گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں گے۔ اور جب نبی کی کوئی سنت میری خواہش سے ٹکرائے گی تو میں اپنی خواہش کو چکنا چور کروں گا اور نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، وہ عہد کریں کہ میں اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجاؤں گا۔ لوگ کیا کہیں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنے آقا کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو سنت کے مطابق کم خرچے میں سادگی کے ساتھ کرو۔ برادری والے کیا کہیں گے؟ یہ جب تم قبر میں پہنچو گے ان برادری والوں میں سے کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو ان برادری والوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ جواب دینے کو نہیں پہنچے گا۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، دنیا والوں کے کہنے سننے سے متاثر ہو کر زندگی کے کسی بھی قدم پر نبی کی کسی سنت اور کسی تعلیم کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فل حدهم. اللهم اهزم جندهم. اللهم ألق الرعب والفشل والاختلاف بينهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل العفو والجود والكرم والإحسان. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سچائی سے مالا مال فرما دے، جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ حق تلفی اور امانت میں خیانت کے جرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جب کوئی سنت ہماری خواہش سے ٹکرائے تو ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور خواہش کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اے اللہ اس کے پر عمل کی راہ کو آسان فرما دے۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔